اذا السماء شقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ کتنی دفعہ الفاظ آ گئے قیامت کے بعد؟ ہر صورت دی تمہید ابتدا تقریباً قیامت کے بعد چاہ گئے۔ کتنی یقینی بات ہے قیامت۔ انجی سمجھو جس دے واسطے انسان نو پیدا کیتا گیا، اتھے جا کے امتحان ٹیسٹ ہے ساڈا دنیا، رزلٹ اتھے نکلنا۔ رزلٹ کتنے؟ مقصد زندگی صرف اللہ دی عبادت ہے، اللہ دی رضا ہے۔ جو کچھ بھی نہ ٹپ ٹاپ تے دنیا داری سب جتنی بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ کوئی حیثیت نہیں۔ اصل حیثیت کی ہے اللہ دی عبادت۔ اس قیامت دے واسطے تیار کر رہے اللہ کہ وہ دے واسطے دن بڑا سخت ہے، بڑا ہولناک ہے، بڑا وحشتناک دن ہے۔ اس دن تو بچو، اس دے واسطے کچھ تیاری کرو۔ پھر اللہ او دا منظر بیان کر دے۔ پہلے جو قیامت دا سلسلہ ہونا، اللہ انہوں کئی صورتیں دے اندر شروع دے اندر بطور تمہید اللہ اس نو بیان کر دے۔ ایویں ہوا آنگو نہ گزر جایا کرو، غور کریا کرو کہ اللہ بار بار ایک قیامت دا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَآذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وَآذِنَتْ لِرَبِّهَا، وہ اپنے رب کا حکم بجا لائے، وحقت، اور اسی کے اہل ہے، وہ اسی کے لائق ہے، اس کا حق ہے کہ اپنے رب کا حکم بجا لائے۔ وَآذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، سمجھ آئے؟ وہ اسی کے لائق ہے کہ اپنے رب کا حکم بجا لائے، وحقت، اس کے وہ اسی لائق ہے، اسی اہل ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، کھینچ دی جائے گی۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین مدت پھیلا دی جائے گی، کھینچ دی جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ نکال دے گی ما فِيهَا، جو اس میں ہے، وَتَخَلَّتْ، اور وہ خالی ہو جائے۔ جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ نکال دے گی۔ اللہ فرماتا وَتَخَلَّتْ، اور وہ خالی ہو جائے گی زمین، کوئی چیز نہیں نیچے رہے گی۔ انسان آدم تو لے کے جتنے بھی انسان قیامت تک سب اوپر، جو معدنیات، جو سونے چاندی تانبے لوہا، جو کچھ بھی ہے سب اوپر۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، وہ زمین اپنے بوجھ نکال دے گی۔ انج سونا پیا، نہیں چاندی پئی ہے، انج پیا، کوئی ویکھدا بھی نہیں۔ چور ادن کہے گا تیرا ککھ نہ رہے، اپنے آپ نو کہے گا ملامت، بھئی اس واسطے ہاتھ کٹا لیا سی تو، ایسے سونے واسطے، چاندی واسطے، معدنیات واسطے۔ صلہ رحمی توڑنے والا اپنے آپ نو تھپڑ مارنا پھرے گا کہ تو اس واسطے رشتے صلہ رحمی توڑ دی، رشتے دار ملنا اس دولت واسطے۔ حیثیت ہے، کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کوئی حیثیت نہیں ہوگی اس مال و دولت کی، کوئی بھی حیثیت نہیں۔ تو اللہ فرماتا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، وہ نکال دے گی، اوپر ڈال دے گی، وَتَخَلَّتْ، اور وہ خالی ہو جائے گی زمین۔ وَآذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اس کے لائق ہے کہ حکم بجا لائے اللہ کا۔ یہ زمین جیسے آسمان کے لائق ہے ویسے ہی وہ حقت، اور اس کی اہل ہے، اس کا حق ہے، اس کو یہی کرے وہ۔ کوئی چیز بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی، کوئی چیز دنیا کی سوائے جن و انس کے، کوئی چیز بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی۔ وہ جاندار ہے یا غیر جاندار، وہ جیسی بھی ہے۔
جنہ انساناں تو علاوہ کوئی باغی نہیں بنتا، ساری مخلوق جتھے جتھے اللہ حکم تو اتھے تھا میں جاندے۔ دیکھو جدوں دا اللہ نے کائنات دا نظام بنایا، سورج چاند ستارے جو اللہ نے کیتے جویں جویں اوویں آ رہے۔ کدی اج تک چاند نے کہا میں سو گیا سی تاں لیٹ ہو گیا، وجہ چاہ سورج کبے کہ میں اج تھکاں تے میں اینے چڑھن دیاں تے ذرا ادھر آرام تے چل کر لواں، کدی کیا انہیں؟ یہ ہڈ حرامیاں ساریاں انسان کول ہے، جنوں انس کول ہے، اللہ دی کوئی مخلوق بھی ایک ہے نا۔ یار آگ کڈی زبردست چیز ہے، اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے اس جلانا، کتوں حکم آیا، کتنے زمین تے اگ ہے، اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، اینی ٹھنڈی بھی نہ ہو جائے، اینی ٹھنڈی بھی نہ ہو جائے کہ ابراہیم تکلیف ہو جائے، برف جم جائے، سلام آ ہوں جدا ترجمہ کرو ایئر کنڈیشن ہو، ایئر کنڈیشن بن جائے، گرمی جد ہوئے نا مال رچوں کے ساؤن پادوں تے پھر ایئر کے پھر دا سواد ہوندا۔ صرف انسان ہے جیڑا صرف اللہ دی نافرمانی کردا، اللہ حکماں نو ٹالدا تے اپنی حجتاں بناوندا تے دل دے اندر کئی کچھ کردا نا بندہ، کہ صرف انسان جینا اور کوئی نہیں، پاک ساری مخلوق وحقت اس کا حق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، اے انسان انک بے شک تو قادح محنت کرنے والا الی ربک اپنے رب کی طرف، یا ایھا الانسان اے انسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، کہ بے شک قادح محنت کرنے والا تو الی ربک اپنے رب کی طرف، قدحن پوری طرح محنت کرنا، فملاقی پس اس کے ساتھ تو ملنے والا ہے، اس کے ساتھ تو ملاقات۔ دو مفہوم ہے کہ جس طرح دنیا دے اندر تسی کھپا دیتا نا اپنے آپ کو، کھپایا کہ نہیں مال واسطے، 24 گھنٹے سوچ بچار اگوں اولاد جو انہوں نے اسے پاسے لایا، مال شال محنت ہے نا، سکون سکھ ہے ہی کوئی نہیں، صبح تو لے کے شام تک کمائی 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 محنت ہے۔ اور میں انج جڑی محنت کرنا انج دی محنت پوری اپنے رب دی ول کر، اللہ نے بوجھ ہی اللہ نہیں رکھیا تیرے ہوتے، اینی کوشش اپنے رب دی طرف کر، فملاقی تو اس کے ساتھ ملنے والا ہے، ملاقات کرنے والا۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، پس جس کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ حساب کتاب بیمینی اس کے دائیں ہاتھ میں، نصیب والے لوگ ہوں گے، اللہ نصیب فرمائے، بیمینہ ہی اس کے دائیں ہاتھ میں، جس کے دائیں ہاتھ میں مال نامہ آ گیا نا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، پس اس کا حساب آسان ہو جائے، موجہ لگ جانی، پھر حساب کا نہ ہونا، جدن دائیں ہاتھ دے اندر مال نامہ آ گیا تو وہ نیکی ہونا ہے نا، گناہ جڑے وہ گھٹ ہونے ہیں، نیکیاں زیادہ ہونی ہیں، اللہ نے کچھ اعلان چلو بھی مال نامہ پہلا جڑا سارا حساب جو نماز دے بارے چھونا تے جدو کوئی کمزور نکلی تے سائیاں اتھے قابو کر لینے، اتھے قابو آ جانا، یار اگلیاں گلاں بعد ہی نا، حج تے زکاتاں تے خیراتاں تے صلہ رحمیاں تے تلاوتاں تے زکات، یہ تے بعد دیاں گلاں، اللہ دے نبی نے ساتھ پہلا نماز، اگر نماز تیری ٹھیک رہ گئی، اگر نماز تیری ٹھیک رہ گئی وہ دے وچ تیری کوئی کسی قسم دی چوری نہ ہوئی نماز دے اندر، پہلا حساب ہے۔ تسی یہی سمجھیا بھی نماز کری ہے، دل کری دا تے آ جے دا، جدن ٹھنڈ لگے نہ آوے، ہے نا، نیند آئی نہ اٹھو، ایک مذاق بنائے نا اسی دنیا اپنی خواہش دے رات 1 بجے تک جاگو، 2 بجے تک سویر دی نماز آیا کرو، کوئی یہ اپنی اپنی سوچاں بن گئی ہیں ساری، اس کا حساب آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ دے نبی نے فرمایا، حضرت عائشہ اللہ دے نبی نے تم اگے بھی حدیث سنائی سی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ حساب آسان فرما، تو حضرت عائشہ سے یا رسول اللہ تسی تو معصوم عن الخطا ہو،
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੁਕਾਮੇ ਮਹਬੂਦ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਠਿਕਾਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਨੂ ਕਿਸ਼ਾ ਫਕਦ ਹਾਲਾਕਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਰਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਕਦ ਹਾਲਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਜਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਹ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ فسوفا یحاسبو حسابا یسیرا، پر اس کا حساب آسان ہو جائے، یہ حساب آسان، وینقلب الی اہلہ مسرورا، اور وہ لوٹے گا الی اہلہ، اپنے گھر والوں کی طرف، اپنے دوستوں کی طرف، سب کے مسرورا، خوش خوش کمالا پاؤں ادھر جہنم بڑک رہی ہے ادھر جنت ہے، تے ان ویکھنا اللہ نے وہی وکھا دینی ہے، تے بھی تے پھر ਉਹਦੀ خوشی دی انتہا کی ہونی، کتنی خوشی ہونی اس بندے نو، وینقلب، اور وہ لوٹے گا الی اہلہ، اپنے اہل کی طرف، اہل و عیال کی طرف، مسرورا، خوش 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 خوش۔ اور جس طرح تھی سورۃ حاقہ چ پڑھیا سی نا، ہاں مؤخر کتابیہ، وہ دکھائے گا وہ پڑھو میرا مال نامہ، میرا مال نامہ پڑھو، میرے نمبر ویکھو، میرے کوشچن چیک کرو، تسی نہیں وکھاؤندے اتھے کر کے، وہ کہے گا اتھے دیکھو میرا مال نامہ، کیوں مینوں پتا سی کہ اپنے رب نال میں ملاقات کرنی ہے، تے میں دنیا چ کم او کردا رہا جڑے رب دے راضی ہون والے سی، میں اپنی مرضیاں نہیں کیتی، ایک پاسے اللہ تے اس دے رسول دا حکم سی تے میں اپنی مرضی نہیں کیتی، او کیتا جو اللہ تے اس دے رسول نے فرمایا۔ اس واسطے تے سجنوں تے بیلیو، میرے اگے سامنے قرآن ہے، انج ہی ہونا جے جی میں قرآن کہہ رہا، ایک ذرہ برابر فرق نہیں جے پینا، جے سمجھو وہ انج ہو جانا تے انج نہ، بالکل نہیں جی انج ہونا، یہ ذہن دے اندر بٹھا لو، اے ساڈے کئی نا بھوت سوار ہے، ساڈے اتنے بھوت سوار ہو جائے انج ہونا اتنے دنیا انج ہونا فلانا، کئیاں نو اپنے پیسے تے ناز تے چراہٹ تے برادری تے ناز ہوندے ہے، انہوں نے سوچ نہیں آؤندی آخرت دی، وہ سمجھتے نہیں اس نو کہ موت ہے، قبر ہے، اللہ دے سامنے پیشی ہے، پوری زندگی دا ریکارڈ اللہ دے ہاں محفوظ ہے، انہوں نے یہ سوچ پیدا ہی نہیں ہوندی، وہ جو دل ہوندا اپنی خواہشات دی پوجا کر دے، اس طرح نہ لگے رہندے، اپنے اہل دی طرف خوش و خرم جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ، اور لیکن جس کو دیا جائے گا کتابہ، اس کا اعمال نامہ، وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اس کی کمر کے پیچھے سے، پیچھے سے، بعض نے مجھ سے لکھیا کہ کمر تو پیچھے دے کے وہ کھبا ہاتھ ایتھے پھاٹ کے پیچھے نکل جائے گا، تو فرشتے جو ہے اللہ دے او دے بائیں ہاتھ دے اندر مال نہ پکڑا دین، برے انسان دا، مشرک کا پردہ، نافرمان بندے دا عمال نامہ انج ملے گا۔ تو آنے کیا کہ جس نے پتہ لگ جائے گا نا کہ میرے اتنے تو کام خراب ہے، تو شرم دے مارے اپنے ہاتھ پیچھے کر لے گا، شرم دے ہاتھ پیچھے، ساری دنیا میں دے پوری کائنات اس وقت اتنے کھڑی ہوتے جدو پیچھے کر رہے فرشتہ پیچھے بھی پڑا جائے گا۔ لے پڑھ بھائی سجنا، جو کرتوت لچھن کیتے نا دنیا دے اندر، موجاں لائیاں جنیاں بھی پڑھ لے، تو کہتے ہیں فسوف یدعو ثبورا، پس وہ پکارے گا موت کو، موت موت موت، کھبے ہاتھ دے اندر مال نامہ آیا نہیں تو اس نے موت پکارنی شروع نہیں کی تھی کہ کتے مر جاواں مر جاواں مر جاواں مر جاواں، مینوں ہے دن نہ دیکھنا پوے، میں جہنم چ نہ جاواں، موت موت دے لفظ پکار بس سورا۔ اور جدہ پچھلی سورت سے پڑھیا سے اللہ کہے گا ایک موت نہیں، کئی موتاں پکارو، پر موت اتھے ہونی نہیں، ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، یہاں وہاں موت ہوگی اور نہ زندگی ہوگی، اس جہنم میں نہ موت اور نہ ہی زندگی ہوگی۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور اس کو داخل کر دیا گیا جہنم میں، بڑکتی ہوئی جہنم، سعیرہ بڑکتی ہوئی جہنم میں۔ جو کھبے ہاتھ دے اندر جو مال نامہ آ گیا، پتہ ہے برا بندہ، نافرمان ہے، بے ایمان ہے، اللہ دا باغی ہے، برے وقت تھے، اس کو فوراً کی پھر دیکھنا دا مال نامہ، وسا یسلا، جدو سین یا صوفہ مضارعہ تے آوے نا، او دا معنی ان قریب ہوندا، وسا یسلا، اور ان قریب اس کو جہنم میں داخل جائے گا۔ انہو کان فی اہلہ مسرورا، بہت اہم ہے یہ مقام،
وہ اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش و خرم رہا ہے زندگی میں، دنیا میں، حرام سے دن بھر کی محنت کر کے۔ دیکھیے ایک بات آپ کو بتا دوں، اگر آپ اللہ کے دین کا حق ادا نہیں کر رہے تو چاہے 100% حلال سے کما رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے دین کا حق آپ نے ادا نہیں کیا۔ وہ جو غصب کیا جا رہا ہے اللہ کا حق، وہ کہاں جائے گا جب تک کہ آپ وہ حق ادا نہ کریں جو دین کا ہے۔ اس اعتبار سے سمجھ لیجیے حرام اور حلال یہی نہیں ہے، حرام اور حلال کے بڑے مراتب ہیں۔ ایک حرام خور وہ ہے جو سور کھا رہا ہے، آپ نے کہا بہت یہ تو چھی 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 سور کھا رہا ہے، حرام سب کو معلوم۔ ایک وہ ہے جو کھا رہا ہے بکری کا گوشت، بکری بھی خود ذبح کی ہے تاکہ قصائی کا بھی معاملہ کو خراب نہ ہو جائے، لیکن یہ کہ وہ بکری خریدی ہے کسی کی جیب کاٹ کے، تو کیا کھا رہا ہے؟ حلال کے حرام؟ حرام۔ اس کو بڑھاتے جائیے۔ باطل کے غلبے کے تحت سانس لینا بھی حرام ہے۔ یو ہیو ریکنسائلڈ، تم نے باطل کو تسلیم کر لیا، ذہن قلبن طاغوت کو تسلیم کر لیا ہے، تمہارا جینا حرام، تمہارا سانس حرام۔ الا یہ کہ تن من دھن، اپنی صلاحیتوں کا صرف منیمم رکھا جائے اپنے لیے اور میکسیمم جو ہے خرچ کر دیا جائے اس نظام کو بدلنے کے لیے، وہ اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ ورنہ یہ کہ وہ آپ ناپ تول کر کے تو حلال کھا رہے ہیں، لیکن جس نظام باطل کی آپ چاکری کر رہے ہیں، جس کی ملازمت کر رہے ہیں، جسے سپورٹ کر رہے ہیں، بڑی تنخواہ ملی ہے، ورلڈ بینک کی کسی برانچ میں جو ہے مینیجر لگ گئے ہیں، کس نظام کو آپ چلا رہے ہیں؟ بہرحال وہ بات لمبی ہو جائے گی، لیکن وہ دنیا میں خوش و خرم تھا، اچھا کھلا رہا تھا، دودھ ملائی ربڑی اپنے بچوں کو، ہر وقت آ رہا ہے تو نئی چیزیں لے کر آ رہا ہے، ولایت سے آ رہا ہے تو ایک ایک بچے کو بلا کر تمہارے لیے یہ لایا ہوں، تمہارے لیے یہ لایا ہوں۔ وہ دنیا میں وہ خوشیاں لے آیا، اب یہاں کچھ نہیں ہے۔ وہ اللہ کا بندہ جو دنیا میں ڈرتا رہا، انا کنا فی عہدنا مشفقون، ہم تو ڈرتے تھے کیا ہوگا، اللہ کے حضور میں ایک روز کھڑا ہونا ہوگا، ان کے لیے یہاں آیا ینقلب الی اہلہ مسرورا، اب وہ لوٹے گا اللہ کی عدالت کی کٹہری سے اپنے گھر والوں کی طرف تو خوش و خرم ہوگا۔ اور یہ جو ہے یہ دنیا میں خوش و خرم رہا تھا اپنے اہل و عیال میں۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا انہ ظن ان لن یحور، اس کو گمان یہ ہو گیا تھا کہ لوٹ کر آنا نہیں ہے، ہمارے پاس آنا نہیں ہے۔ بلا، کیوں نہیں؟ ان ربہ کان بہ بصیرا، یقیناً اس کا رب تو اسے دیکھ رہا تھا، ہر آن دیکھ رہا تھا، اس کی نگاہ میں تھا۔ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق۔ یہ ہے اصل میں وہ مقام جس کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ سورہ مدثر کی ان آیات کو ذہن میں رکھیے۔ کلا والقمر، ایک تو یہ دیکھیے کہ وہاں بھی درمیان میں پھر اثر نو قسمیں آ گئی تھی، دو تقریباً جو سمجھیے دو صورتیں بن گئیں، شروع میں یا ایھا المدثر سے لے کر اور آیت نمبر 31 تک، اور پھر کلا والقمر واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر انھا لإحدی الکبر۔ وہی بات یہاں ہے، ایک مضمون پورا ہو چکا۔ فلا اقسم بالشفق، تو نہیں مجھے قسم ہے شام کی سرخی کی، واللیل وما وسق، اور رات کی اور جو چیزیں اس میں سمٹ آتی ہیں، والقمر اذا اتسق، لیکن پھر جب چاند جو ہے رفتہ رفتہ بھرتا ہے اور پورا ہو جاتا ہے، 14 کا چاند بن جاتا ہے۔ یہ اصل میں میرے نزدیک واللہ عالم، یہ کسی اور کوئی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے نزدیک یہ دو بڑی اہم خبروں کی نشاندہی ہے جو قرآن میں کی گئی ہے، اور وہاں ہے بھی انہا لإحدی الکبر، بہت بڑی خبر ہے یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خورشید ہدایت طلوع ہوا ہے تو اس وقت صورت کیا تھی؟ 600 سال کی رات تھی جس میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، بس چاند کے کچھ اثرات، کچھ روشنی، کچھ تھے نیک لوگ، کچھ جنات میں بھی نیک تھے، لیکن اکثر و بیشتر دنیا کے اوپر جو غلبہ ہو گیا تھا وہ بالکل باطل کا۔ پھر ایک دم خورشید نبوت طلوع ہوا ہے اور روشنی پھیل گئی ہے۔ اب خبر دی ہے اسی خورشید نبوت نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت سے پہلے ایک مرتبہ پھر یہ دین کا غلبہ ہوگا، جیسا آپ کے دست مبارک سے بنفس نفیس جزیرہ نماء عرب پر پورا خورشید اسلام چھا گیا، نظام دین قائم ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اور اس کے بعد یہ کہ خلفاء ثلاثہ کے زمانے میں، حضرت علی کے زمانے میں کوئی توسیع نہیں ہوئی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، خلفاء ثلاثہ کے زمانے میں توسیع ہوئی۔ حضرت علی کے زمانے میں ان پر کوئی الزام نہیں، ان کا کوئی قصور نہیں، لیکن یہودی سازش عبداللہ ابن سبا کی، اس کی وجہ سے مسلمان آپس ہی میں لڑ پڑے، 1,00,000 جانیں ختم ہو گئی آپس میں لڑ کر، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، 1,00,000 کے قریب۔ تو مومنٹم گاڑی کا ٹوٹ گیا، موشن ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد پھر بہرحال حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں پھر کچھ آگے قافلہ چلا ہے، لیکن اس شان کے ساتھ پھر نہیں بڑھ سکی بات، جس شان سے کہ دور فاروقی میں، دور عثمانی میں، دور صدیقی میں بات بڑھ رہی تھی۔ بہرحال وہ تو پروسیس رک کر اور پیچھے ریورس بھی ہو گیا، لیکن حضور کی دی ہوئی خبر ہے کہ دوبارہ دنیا میں دین کا غلبہ ہوگا اور گلوبل ہوگا، پوری دنیا میں ہوگا۔ وہ حدیثیں ہم نے نوید خلافت کے عنوان سے کتابچہ، 8 صفحے کا کتابچہ، بہت شائع کی ہیں۔ میں صرف یہ بتا رہا ہوں، وہاں حضور کے زمانے میں کل 23 برس میں انقلاب برپا ہو گیا۔ سورج ایک دم طلوع ہو جاتا، کتنی دیر لگتی ہے، طلوع ہو گیا۔ لیکن اب جو روشنی آئے گی وہ آئے گی تدریجاً۔ اس کی شان کیا ہوگی؟ فلا اقسم بالشفق، ایک شفق کی روشنی ہوتی ہے جب رات، سورج تو غروب ہو گیا لیکن شفق ابھی ہے۔ وہ حال ہے اس وقت دنیا کا کہ اسلام کی روشنی غروب ہو چکی ہے، صرف شفق کی لالی سی نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد واللیل وما وسق، پوری دنیا کے اوپر دین کے اعتبار سے تاریکی چھا گئی ہے، رات ہے، اور رات جو ہے اپنے اندر جن جن چیزوں کو سمیٹ لیتی ہے۔ لیکن والقمر اذا اتسق، لیکن چاند طلوع ہوتا ہے، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن بھرنا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اب چاند کی چاندنی جو ہے وہ پھر دنیا کے اندر اس کو رات کو منور کر دیتی ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، اسی طرح تم چڑھو گے درجہ بدرجہ، یعنی اب جو تجدید دین کا کام ہوگا، اب جو اقامت دین کی جد و جہد ہوگی، اب جو دنیا میں خلافت علی منہاج النبوت کا نظام قائم ہوگا، تو وہ کسی ایک نسل میں نہیں ہو جائے گا، کسی ایک دائی یا ایک تحریک کے ذریعے سے نہیں ہو جائے گا، درجہ بدرجہ۔ کسی نے ایک کام کر دیا، علامہ اقبال نے ایک فکر کو واضح کر دیا کہ اسلام مذہب نہیں دین ہے، اور جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، یہ ایک وحدت ہے۔ ابوالکلام آزاد اٹھے، انہوں نے قائم کی جماعت حزب اللہ، لیکن یہ کہ کچھ مخالفتوں سے بددل ہو کر جلدی چلے گئے، پھر وہ کانگریس میں شامل ہوئے، اور انہوں نے پھر جو ہے اپنی پوری زندگی جہاد حریت کی نظر کر دی۔ پھر مولانا مودودی اٹھے، وہ جماعت اسلامی بنائی۔ افسوس کہ پاکستان میں آ کر وہ یہاں کی قومی سیاست کے اندر داخل ہو کر انہوں نے بھی منزل کھوٹی کر لیا، وہ قافلہ جو ہے جیسے کہ کہیں کسی دلدل میں پھنس گیا ہے۔ یہ رفتہ رفتہ ہوگا، لیکن انہوں نے ایک ایک قدم بڑھایا ہے، ان سب کی کوششوں سے ایک ایک قدم بات آگے بڑھی ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، لیکن جس طرح چاند رفتہ رفتہ پہلی تاریخ سے لے کر 14ویں رات تک پورا ہو جاتا ہوگا، ہونا ہے، وہ لازماً ہوگا، جس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، ان کی دی ہوئی خبر میں کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون، انہیں کیا ہو گیا ہے، ایمان کیوں نہیں لاتے، کیوں نہیں مانتے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان پر قرآن ان پڑھ کر سنایا جاتا ہے، کیا ہو گیا انہیں کہ سجدہ نہیں کرتے۔ بل الذین کفروا یکذبون، بجائے ایمان لانے کے یہ کافر جو ہیں یہ تو الٹا اور جھٹلا رہے ہیں۔ یہاں ذرا نوٹ کر دیجئے، یہ لفظ بے شمار مرتبہ آیا ہے، کفر اور تکذیب، کفر اور تکذیب، والذین کفروا بآیاتنا وکذبوا۔ تو کفر اور تکذیب یہ کیا صرف تکرار ہے یا اس کے اندر فرق ہے کچھ؟ کفر کے معنی ہے چھپا دینا، دبا دینا۔ فطرت انسانی میں جو گواہیاں موجود ہیں جو ان کو دبا رہا ہے، یہ کفر ہے۔ ان گواہیوں کو ابھارنے کے لیے، ایکٹیویٹ کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیات آئی، ان کی تکذیب کر رہا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ دو جرم علیحدہ ہیں۔ اپنی فطرت کے اندر جو گواہیاں مضمر ہیں انہیں چھپانا، دبانا، لیکن پھر جب آیات ربانیہ سامنے آئے ان کو جھٹلا دینا، یہ ڈھٹائی کی حد ہے۔ پھر والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یہ تو جو پہلا چارٹر دیا گیا تھا حضرت آدم کو
خلافت عرضی کا چارج سنبھالتے وقت اب اتر جاؤ یہاں سے، اس جنت سے جاؤ نیچے اور جا کر چارج لو اب زمین کا، اور وہاں کیا ہوگا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ کفر پہلا جرم اور تکذیب یہ مہا جرم۔ کفر تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کچھ ماحول کے اثرات تھے، آپ ذہول میں رہے، آپ دبے ہوئے تھے، لیکن جب وہ روشنی آ گئی پھر اس کی تکذیب، یہ معلوم ہوا کہ اب یہ جرم جو ہے اپنی آخری حد کو پہنچ گیا۔ بل الذین کفروا یکذبون، یہ کافر جو ہے جھٹلا رہے ہیں، واللہ عالم بما یورون، اور اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کیا بھرے ہوئے ہیں اپنے ہاں۔ عام طور پر سمجھا ہے کہ جو انسان مال دولت نہیں، اندر ان کے بغض ہے، حسد ہے، تکبر ہے، اس کی وجہ سے یہ تکذیب کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ یہ حق کو پہچان نہیں پائے ہیں، ان کے اندر جو ہے بغض، حسد اور تکبر بھرا ہوا ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو اے نبی ان کو بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، سوائے ان کے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے اجر ہے بے انتہا، کبھی ختم نہ ہونے والا، منن کاٹ دینا، اگر کوئی چیز کٹ جائے گی اس کی انتہا ہو گئی، نہیں، یہ کٹ نہیں سکے گا، اس کا سلسلہ جاری رہے گا مسلسل، غیر ممنون، یہ مسلسل ہے، ختم ہونے والا نہیں۔